الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله عنه إلا من ثلاثة من صدقة جارية أو من علم ينتفع به أو من ولد صالح يدعو له صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پیش کی ہے۔ کوشش یہی رہے گی کہ اس کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر سکوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بھی اعمال تھے اس کے روح کے پرواز کرنے کے ساتھ ساتھ تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین عمل کے۔ تین عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ چلتا رہتا ہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عمل ہے صدقہ جاریہ، کہ مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ برابر چلتا رہتا، جاری رہتا اور اسے ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ صدقہ جاریہ کیا ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے جیسے کسی نے مسجد بنوا دی تو جب تک وہ مسجد قائم دائم رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، برابر اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا جس نے اس مسجد کو تعمیر کروایا ہے، بنوایا ہے۔ وہ مر گیا کوئی فرق نہیں پڑتا، مرنے کے بعد بھی جب تک وہ مسجد باقی رہے گی، زمین پر لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، تب تک اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے مدرسہ قائم کروا دیا، بنوا دیا، تو جب تک وہ مدرسہ چلتا رہے گا، لوگ اس میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سیکھتے رہیں گے، تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی جگہ پر نل لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، سرائے بنوا دیے، مسافر خانے بنوا دیے، یتیم خانے بنوا دیے، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا سلسلہ۔ اس کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا برابر۔ اسی طریقے سے غریب ہیں، یتیم ہیں، بہت سارے بچے ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان کے والدین یا ان کے سرپرست ان کو پڑھانے کی استطاعت نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے ہیں، کسی شخص نے ہمت کی اور وہ آگے بڑھ کر اس کی تعلیم پر خرچ کیا، حتیٰ کہ وہ اس کی کوشش کی وجہ سے، کاوش کی وجہ سے حافظ بن گیا، عالم بن گیا، تو اب یہ شخص جو حافظ ہو گیا، عالم ہو گیا، یہ جس نے پڑھایا اس کو ہے، اس پڑھانے والے کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ اب یہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، ہڈیاں چاہے گل جائیں، بوسیدہ ہو جائیں، لیکن برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے کہ آج ہم صدقہ خیرات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان نے ہمارے دل میں یہ وہم پیدا کر رکھا ہے، یہ ڈر بٹھا رکھا ہے کہ اگر ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کو دیں گے، تو اس ایسی صورت میں ہم مفلس ہو جائیں گے، قلاش ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، ہم کٹورا لے کر خود بھیک مانگنے پر آ جائیں گے۔ لیکن نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ مال میں برکت ہوتی ہے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے صدقہ دینے والا انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم ان تمام چیزوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں پڑوسی ہے، اس کے پاس
گرم چادر نہیں ہے، اس کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، لحاف نہیں، گدے کی ضرورت ہے، اس کے پاس جاکٹ نہیں ہے، جوتے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم سر جھکا کے یوں ہی نکل جاتے ہیں اور کبھی فکر نہیں کرتے ہیں کہ اس کے پاس، غریب کے پاس آج پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے، بچھانے کے لیے گدا نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے لحاف نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی ہمت کر کے آگے بڑھ کر اور تھوڑا سا روپیہ خرچ کر کے اس کی مدد کر دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے، کپڑا پہنا دیتا ہے، کپڑا پہنا دیتا، جب تک اس کے جسم پر باقی رہے گا، وہ استعمال کرتا رہے گا، یہ پہنانے والا اللہ کی حفظ اور امان میں آ جاتا ہے، محفوظ ہو گیا۔ لیکن آج ہم نہیں سوچتے اس کے بارے میں، کیوں؟ شیطان نے ہمارے دل میں یہ خوف بٹھا رکھا ہے۔ اسی لیے ہر شخص کو ارادہ کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، عزم کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پڑوس میں دیکھیں گے، محلے میں دیکھیں گے، خاندان میں دیکھیں گے، گاؤں برادری میں دیکھیں گے، کہیں کوئی بیوہ تو نہیں، کوئی مسکین تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں، کوئی یتیم تو نہیں ہے کہ اتنی ٹھنڈ کے موسم میں، زمانے میں ننگے پیر پھر رہا ہو۔ ہاں، اتنی ٹھنڈ کے زمانے میں اس کے پاس بچھانے کے لیے گدا نہیں ہے، یا لحاف نہیں ہے، یا جاکٹ نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا ہمت کر لیں گے، تھوڑی سی ہمت کر لیں گے، فکر کر لیں گے تو کام چل جائے گا اور ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے گا آخرت کے اندر، جہاں ہر شخص محتاج ہوگا۔ سوچنا چاہیے، دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے، کٹ جائے گی، وہ خوشی سے کاٹے، رو کے کاٹے، کٹ جائے گی، لیکن اگر ہم نے فکر کر لی، اس کی مدد کر دی، صدقہ خیرات دے دیا، تو آج ہمارے لیے کامیابی، خوشی کا موقع ہوگا کل قیامت کے دن کہ ہمارے لیے وہاں ذخیرہ بن جائے گا، یہ ذخیرہ بن جائے گا۔ اس لیے ہر شخص کو فکر کرنی چاہیے کہ دیکھیں جو پریشان حال ہیں ان کی مدد کریں۔ ایک چیز اور یہاں پر یاد رکھنی چاہیے، دیکھیے یہ جو ساری چیزیں صدقے ہیں، خیرات ہیں، ان کی بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن جب نیت خالص ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اگر ہم نے صدقہ کیا، خیرات کی، لوگوں کی مدد کی، حسن سلوک کیا، تو اگر اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کیا ہے تو ان تمام چیزوں پر ثواب ملے گا۔ اور اگر ہم نے ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ملنے والا، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک عالم کو بلایا جائے گا، اس سے اللہ رب العزت پوچھے گا، جی بھائی تم نے کیا عمل کیا جو تم نے علم حاصل کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے یہ علم جو حاصل کیا تھا لوگوں کو سکھلایا، ساری چیزیں بتلائے گا، تو اللہ رب العزت کہیں گے ہاں تم نے کیا صحیح، لیکن تمہارا مقصد کیا تھا؟ تمہیں عالم دین کہا جائے، جی تمہیں قاری کہا جائے، وہ کہا جا چکا، اس کے جہنم کے اندر گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مجاہد کو بلایا جائے گا، اس سے اللہ رب العزت کو پوچھیں گے، جی تمہیں کیوں شہید کیا گیا اللہ کے راستے میں؟ وہ کہے گا آپ کی رضا کے لیے میں لڑتا تھا، اور لڑتے لڑتے آپ کے دین کا بول بالا ہو، آپ کا دین بلند ہو، اس لیے میں لڑتا شہید ہو گیا تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہیں گے نہیں، تو نے تو اس لیے جہاد کیا تھا کہ تجھے کیا غازی کہا جائے، مجاہد کہا جائے، شجاع بہادر کہا جائے، وہ کہا جا چکا، اور اس کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مالدار کو بلایا جائے گا، ایک سخی مالدار ہوگا جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت دیا تھا، اس کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ میں نے جو مال و دولت دیا تھا وہ تیری رضا میں خرچ کیا، لوگوں پر خرچ کیا، صدقہ خیرات کیا ہے، اس نے شروع کیا، بے شمار ہم نے لوگوں کی مدد کی ہے۔ اللہ رب العزت کہیں گے ہاں کیا ہے، لیکن تیرا مقصد کیا تھا؟ تجھے سخی کہا جائے، وہ کہا جا چکا ہے، اور اس کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں پر کب ثواب ملے گا؟ جب ہماری نیت خالص ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں لوگ سخی کہیں، اور یہ کہیں بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، دکھلاوا دل کیا ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں لوگ سخی کہیں، مالدار کہیں، مدد کرنے والا کہیں، اگر دل کے اندر ریا آ گئے، نمود آ گیا تو سب بیکار ہو جائے گا۔ اور ایک چیز اور یہاں پر یاد رکھے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنے کے بعد، صدقہ خیرات مدد کرنے کے بعد، حسن سلوک کرنے کے بعد، اور وہ حسن سلوک کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے تو سارا گیا مسئلہ، سب گیا۔ احسان کر کے احسان جتلانے سے جو بھی آپ نے کیا ثواب تو نہیں ملے گا، الٹا عذاب ہوگا، اور جو آپ نے خرچ کیا وہ بھی گیا۔ لا يدخل الجنت منان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں احسان کر کے احسان جتلانے والا نہیں جائے گا۔ تو یہ تین جو مین پوائنٹ ہے وہ یاد رکھنے چاہیے کہ کسی کی بھی اگر ہم مدد کرتے ہیں تو مدد کرنے سے ہمارا مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا، خوشنودی ہونی چاہیے۔ اسی طرح مدد کرنے کے بعد، صدقہ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا ہے، احسان جتلانے سے جو بھی ہم نے کیا وہ سب ختم ہو جائے گا۔
ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ یاد رکھنا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انسان کے مرنے کے ساتھ سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے، صرف 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، کہ انسان کے مرنے کے باوجود، اس کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہتا ہے، اسے پہنچتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ من علم ينتفع به، علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، کہ وہ کیا ہے؟ اب استاذ نے اپنے شاگردوں کو پڑھا دیا، کہ طلباء ہوتے حافظ قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، اب یہ اپنے آنے والی نسل کو، بچوں کو پڑھاتے، حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، مفتیان کرام پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ نسلاً بعد نسل اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا؟ اولاد، نیک صالح اولاد ہو جو اپنے والدین کے لیے کیا کرتی ہو؟ دعا بھی کرتی ہو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ختم نہیں ہوں گی، کبھی انسان مر جائے تب بھی وہ برابر چلتی رہتی ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنا ہے، پریشان حال ہو، غریب ہو، محتاج ہو، خلاص ہو، سب کی مدد کرنا ہے۔ مدد کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ اللہ بے شمار کیا ہے؟ ثواب دے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے اس کے بھوکے ہونے کی حالت میں، تو اللہ رب العزت کل جنت کے پھل اس کو کھلائیں گے، قیامت میں جنت کے پھلوں سے رزق دیں گے۔ اگر کوئی پریشان حال تھا، اسے کپڑے کی ضرورت تھی اور آپ نے اس کو کپڑا پہنا دیا، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس کو جنت کے سبز جوڑے عطا فرمائیں گے، سبز جوڑے عطا فرمائیں گے۔ اب سوچئے ذرا کہ آپ یہاں جہاں بے شمار اللہ نے تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی، اللہ نے دی تھی، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا، تو اللہ رب العزت جنت میں بے شمار آپ کو نعمتیں دیں گے، انعام دیں گے۔ اب سوچ لیجئے آج ہمارے وسعت میں، قدرت میں، طاقت میں ہے، اگر ہم چاہیں خرچ کر لیں تو آخرت میں مل جائے گا، اگر نہیں کرتے ہیں تو کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ بس ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ سلیمان بن نبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کے لیے نکلتے ہیں، پورے قافلے کے ساتھ نکلتے ہیں، اپنے قافلے کے سردار تھے اور بہت امیر تھے۔ ایک جگہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد ایک شہر کے قریب جب پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا اور گرمی بہت زیادہ سخت تھی، تو سارے قافلے کو وہیں پر ٹھہرنے کے لیے کہا کہ شہر کے ہم قریب بالکل آبادی میں پہنچ چکے ہیں، تو اب یہیں سارے لوگ ٹھہر جائیں اور دوپہر کا وقت ہم یہیں گزاریں گے، اور اس کے بعد جب دھوپ کم ہو جائے گی، گرمی کی تپش کم ہو جائے گی تو ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ آپ سب لوگ آرام کیجئے، میرا ایک دوست اس شہر میں رہتا، میں اس سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ وہ اپنے قافلے سے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، جب بستی میں داخل ہونے لگتے دیکھتے ہیں کوڑی دان پڑا ہے، اس کوڑی دان پر ایک عورت ہے جو اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہے اور مردار سے گوشت کاٹ کاٹ کے اپنی ٹوکری میں رکھ رہی ہے، حضرت سلیمان بن نبی کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرا دل دہل گیا کہ ارے یہ کیسی اللہ کی بندی ہے، چہرے کو چھپائے ہوئے ہے، مردار جس کا کھانا حرام ہے اس میں سے گوشت کاٹ کے اپنی ٹوکری میں رکھ رہی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں میں رک گیا، وہیں پر دیکھتا رہا، وہ چاروں طرف دیکھ بھی رہی تھی، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور گوشت کاٹ رہی تھی، اس طریقے سے کاٹ کے اپنی ٹوکری میں رکھ لیا۔ اس کے بعد جلدی سے ٹوکری کو سر پہ رکھا اور سر پر روانہ ہو گئی۔ کہتے پیچھے پیچھے میں بھی روانہ ہوا، تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ بستی کے کنارے ایک باغ ہے، وہاں کھنڈر عمارت دکھ رہی ہے جس پہ چھت بھی نہیں ہے، اور اس میں داخل ہو گئی اور اس گوشت کو چولہے پر دیگچی میں رکھ دیا پکنے کے لیے۔ کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں گھر میں داخل ہوا، میں نے کہا اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، کہ حرام جس کو اللہ نے مردار کو حرام کرا دیا ہے وہ گوشت کاٹ کے لا رہی ہے، تو پکا رہی، اسی کو کھائے گی، شرم نہیں آ رہی؟ تو وہ رونے رہ گئی، اشکبار ہو گئی، ہچکیاں بن گئی، کہنے لگے اللہ کے بندے ڈرنا تجھے چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، میں صحیح زیادی ہوں، آج کئی دن ہو گئے فاقے پر فاقہ، میرا شوہر گزر گیا، واحد کمانے والا وہی تھا، میرے گھر میں جوان بچیاں بیٹھی ہوئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فاقے پر فاقہ ہیں۔ آج میں نے تہیہ کیا تھا، ارادہ کیا تھا کہ آج میں گھر سے نکلوں گی، جو بھی ملے گا وہ لے کر آؤں گی، مجھے یہی مردار مل گیا، میں یہی لے کر آ گئی، تو شرم مجھے نہیں تمہیں آنی چاہیے کہ تم جیسے لوگ کھاتے پھرتے ہیں اور عیش کرتے ہیں اور مجھ جیسے لوگ تڑپ رہے بھوک کی وجہ سے ہیں، مجھے شرم آنی چاہیے، تمہیں آنی چاہیے۔ حضرت سلیمان بن نبی کہتے ہیں کہ میرا دل دہل گیا، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، کہ اور میں نے کہا اللہ اکبر، سچ کہتی میری بہن، میری غلطی ہے،
اور میں نے ارادہ کر لیا، سلیمان بن نبی کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ نہیں اب حج کو نہیں جاؤں گا۔ میں قافلے کو واپس آیا، میں نے اس سے کہا بہن رک جا، یہ حرام غذا ہے، اس کو مت استعمال کرنا، میں کچھ تیرے لیے انتظام کر کے آتا ہوں۔ فوراً بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا قافلے میں آیا اور قافلے والوں سے کہا ایسا میں تمہارے ساتھ حج کے لیے نہیں جا سکتا، اور جس کا جو مال تھا سب واپس کر دیا۔ تمام لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ہوا، بتلائیے سلیمان۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں بتلا سکتا ہوں، بس تم لوگ جاؤ اور جب پہنچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر تو میرا سلام کہنا، اور کہنا سلیمان نہیں آ سکا۔ اور وہاں سے کہتے ہیں میں سرپٹ بازار گیا، وہاں سے سامان راشن خریدا اور واپس آ کر اس عورت کے گھر لے کر آیا۔ میں نے کہا بہن یہی کھا یہی پکا، اور میں نے قافلے سے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تم آنا تو میں تمہارے آنے تک انتظار کرتا رہوں گا۔ سلیمان بن نبی کہتے ہیں میں وہیں ٹھہر گیا اور روزانہ مزدوری کرتا، محنت کرتا، محنت مزدوری کے بعد جو روپیہ پیسہ ملتا میں اسی عورت کو لا کر سامان دیتا رہا، یہاں تک کہ جب میرا قافلہ واپس آ گیا تو میں نے جا کر ان کا خیر مقدم کیا، سلام کیا اور کہا کہ بھائی کیا بتاؤں میں تمہارے ساتھ حج کے لیے نہیں جا سکا۔ اللہ رب العزت کے جب روزے پر تم اللہ رب العزت کے جب طواف کرنے کے لیے گئے تھے، کعبہ کے طواف کرنے کے لیے گئے تھے جب اللہ رب العزت کے گھر میں، تو وہاں پر میرے اس کو بیان کیا تھا نہیں کیا تھا، رسول اللہ کے روزے پر جب تم پہنچے تھے میرا سلام بیان کیا تھا نہیں کیا تھا، تو وہ لوگ کہنے لگے سلیمان کیا بات ہے، کیوں مذاق کر رہے ہیں، تم تو مجھے صفا مروہ پر دکھے تھے، ارے تم تو وہاں پر تھے مجھے طواف کرتے ہوئے دکھے تھے۔ کسی نے کہا نہیں تم تو وہاں رسول اللہ کے روزے پر بھی تھے۔ تو سلیمان بن نبی کہتے ہیں میں نے سمجھا مذاق کر رہے، میں رونے لگا اور روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور کہا کہ سلیمان کیا تو سوچتا ہے کہ تو میرے خاندان والوں کی اگر تو کفالت کرے گا، ان کی مدد کرے گا تو کیا اللہ رب العزت تجھے ایسے چھوڑ دے گا؟ اللہ نے تیری شکل کا تیرے لیے ایک فرشتہ بھیج دیا جو تیری طرف سے طواف کر رہا تھا، حج کے ارکان ادا کر رہا تھا۔ تو میں یہ ذکر یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی اور دیکھو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ دیکھو بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے ابھی اسباب دیے ہیں، ابھی محنت کر لیں، کوئی پریشان حال ہے اس کی مدد کر دیں، کیا پتا اللہ رب العزت کو یہی نیکی پسند آ جائے اور اللہ رب العزت ہماری بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد